الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عقیدت اور محبت جزو ایمان ہے۔ آپ سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، رحمان ملا اور ماہ رمضان کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ بلکہ سچ کہیے تو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور تمام نعمتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے ہی ہمیں عطا ہوئی ہیں۔ تو یقیناً اس محبت کے اظہار کے لیے درود و سلام سب سے خوبصورت انداز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز اور معروف عالم دین، عالمی روحانی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، اور آپ انسانی خدمت کے عظیم ادارے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے بھی چیئرمین ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ رمضان اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، اور یقیناً رمضان کی یہ نعمت ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کے صدقے اور طفیل عطا ہوئی ہے۔ تو آپ سے محبت کا جو ایک خوبصورت انداز ہے درود السلام، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ درود السلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں درود پڑھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے؟ جی علامہ پروفیسر سجاد رضا مدنی صاحب، آج آپ نے دوبارہ ایک بہت اچھا عنوان جو دین کی روح ہے، دین کا مغز ہے، وہ آپ نے آج الحمدللہ سلیکٹ کیا ہے۔ درود و سلام یہ ساری عبادات کا مغز ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 600 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آیات احکام القرآن ہیں، اللہ کے آرڈرز ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرو، مثلا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو یہ میری سنت بھی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ یہ یو مسٹ ہیو ٹو ڈو دس ون، یہ آرڈر ہے میرا، کرنا ہے تم نے، اور یہ حرام ہے، اس سے رک جانا ہے۔ جی مثلا اور انبیاء اور رسل کی بھی فضیلت کو اللہ نے کئی مقامات پر واضح کیا ہے۔ مثلا فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، مگر یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم کرو۔ درود و سلام ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پہلے اپنی سنت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے سارے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھا کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام محبت بھی پیش کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی سنت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اپنا حکم دیا، یعنی جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے یہ واحد وہ حکم ہے کہ جس حکم میں سنت خدا بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات۔ اس وجہ سے کر کے وہ بڑا کسی نے خوبصورت کہا تھا، اس نے کہا تھا درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو آشنائے فصل بہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھیے پیغمبر کی ذات اقدس پر، یہ وہ کام ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی، اب آپ نے جو فرمایا کہ اس کا معنی اور مفہوم، جی تو صلاۃ جو لفظ ہے نا، صلاۃ جس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو درود بنتا ہے۔ جی صلاۃ کے جو ہے اپروکسیمیٹلی 56 میننگز ہیں عربک میں، یعنی 56 معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ کا ایک معنی رحمت ہے، صلاۃ کا ایک معنی برکت ہے، صلاۃ کا ایک معنی قرب ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہے، صلاۃ کا معنی درود ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور مقام شفاعت کے اوپر متمکن فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضور کے درجے بلند کرتا ہے. اور ملائکہ کا صلوات بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ یصلونا اے یبرکونا، وہ حضور کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ مصطفیٰ کو اور برکتیں عطا فرما، سبحان اللہ. اور برکتیں عطا فرما. یہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ حضور کا دین قیامت تک کے لیے آخری دین ہے. حضور کی کتاب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے. حضور کی امت خیرہ امہ ہے. تو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. جہاں تک مومنوں کا، مسلمانوں کا درود و سلام پڑھنے کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی فقیر جو ہے یا گداگر بادشاہ کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بادشاہ کو کوئی تحفوں کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنی غلامی کے اظہار کے لیے، اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے کہ میں اس بادشاہ سے جو ہے وہ نسبت رکھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں. تو غلاموں کا حضور پر درود و سلام پڑھنا ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف حاصل ہو، غلامی کا، حضور کی اطاعت کا، حضور کی اتباع کا، حضور کی پیروی کا، حضور کے اسوہ حسنہ اور حضور کی سیرت کے نور سے اپنے قلب و نگاہ کو روشن کرنے کا. یہ معنی ہے امتی کا حضور پر درود و سلام پڑھنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ میری بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا خوشخبری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ، اے نبی جو تیرے پر درود پڑے گا میں رب ہو کر اس پر رحمت نازل فرماؤں. سبحان اللہ. ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جو تیرے اوپر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا، پروٹیکشن دوں گا، حفاظت کروں گا، برکت دوں گا، راحت دوں گا. تو یہ معنی اور مفہوم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول یقیناً ضرب المثل ہے. کہا جاتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو درود و سلام کے باب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل مبارک کیا ہوا کرتا تھا؟ اب مختصر وقت میں اگر آپ ہمیں بتائیں کیونکہ ہمارا بریک کا ٹائم بھی قریب ہے. جی، درود و سلام صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جو معمولات ہیں جو میری ڈیلی میرا سکیجول ہے اس سکیجول میں سے میں اپنا جو ہے وہ چوتھائی حصہ حضور پر درود و سلام پڑھتا رہوں تو یہ انف ہوگا، کافی ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کافی ہے، لیکن اگر تو اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سکیجول میں سے، اپنے معمولات میں سے ہاف جو میرے معمولات ہیں، حصہ ہے ٹائم، وہ مختص کر دوں کافی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کافی ہے، لیکن اگر کچھ اضافہ کرے تو بہتر ہوگا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میں 3 حصے اپنے معمولات کے، اپنی عبادات کے روٹین میں حضور پر درود و سلام کے لیے مختص کر دوں فرائض کے بعد تو کافی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کافی ہے، لیکن اگر تو کچھ اضافہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں ہر وقت حضور پر درود ہی پڑھتا رہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے، تیرے معاملات درست کر دیے جائیں گے، تیرے غم دور کر دیے جائیں گے اور تجھے راحت و سکون عطا کر دیا جائے گا. تو اس اعتبار سے صحابہ حضور سے پوچھ کر حضور پر درود و سلام کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی عزتیں، راحتیں اور سکون عطا فرماتا. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے کیا مراد ہے اور درود و سلام کی مزید کیا برکات ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اور اس سے ہم اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں،
ان تمام امور پر بات ہوگی، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد جب بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور پر ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات کریں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج ہمارا موضوع ہے درود و سلام کی برکتیں۔ ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق آپ نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں صرف کیا کرتے تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر دیگر عبادات بھی ہیں، دیگر اعمال بھی ہیں، لیکن علماء کرام درود و سلام پڑھنے کی اس قدر ترغیب کیوں دلاتے ہیں؟ اور اسی سے متصل ایک دو اور سوالات بھی ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے کیا مراد ہے، اور درود و سلام کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں، اسے پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں کون سی مثبت تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، بہت اچھا کوسچن ہے کہ دیگر عبادات کی نسبت درود شریف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو یقیناً دیگر عبادات بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن درود و سلام کے اوپر اس وجہ سے زور دیا گیا کہ یہ عبادات کا مغز ہے، روح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز میں ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں بھی کچھ مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے اور پیسہ پاک ہو رہا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ درود و سلام کے اندر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ نے صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو باقی عبادات جو ہے وہ ظنی القبول ہیں، ان کی قبولیت میں پروبیبلٹی ہے، ظن ہے، قبول ہو جائیں تو مالک کی مرضی ہے، نہ قبول ہوں تب بھی مالک کی مرضی ہے۔ درود و سلام قطعی القبول ہے، اس میں جو ہے وہ ظن نہیں ہے، یقینی ہے کہ لازمی اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا، کیونکہ اس میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جو مانگا محبوب کے لیے مانگا، جو مانگا رسول اللہ کی بارگاہ میں مانگا۔ تو اس وجہ سے کر کے اس کو پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی کچھ جو عبادات ہیں وہ مقید بالوقت ہیں۔ مثلا نماز آپ نے وقت کے اوپر پڑھنی ہے، جو ہی ٹائم نکلا آپ کی نماز فوت ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ لیکن درود و سلام کو اللہ پاک نے وقت کی قید سے جو ہے مستثنا رکھا ہے۔ کوئی دن کو پڑھتا ہے اللہ تبھی قبول کرتا ہے، کوئی دوپہر کو پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، کوئی رات کو پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر کچھ عبادتیں ہیں جن کو مقید باللباس کر دیا، مثلا بیت اللہ شریف کا طواف، کوئی آدمی کہے کہ میری اپنی ٹیکسٹائل مل ہے اور میرا ایک اپنا بہت بڑا کپڑوں کا برانڈ ہے تو میں وہ پہن کر طواف کروں گا، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تجھے اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے خلیل اللہ کا لباس تھا، جو میرے حبیب اللہ کا لباس تھا، جو لباس محبوبیت ہے۔ تو ایک مخصوص اسپیسیفک یونیفارم کے ساتھ جو ہے وہ حج اور عمرے کو مختص کر دیا، آپ نے اسی یونیفارم میں، اسی احرام کی حالت میں وہ پرفارم کرنا ہے۔ لیکن درود و سلام کے لیے کہا کہ جو بھی پاکیزہ لباس ہوگا اس میں تو یہ عبادت کرے گا تو تیری عبادت کو قبول کر لیا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ پھر کچھ عبادتیں مقید باللسان کر دیں کہ اسپیسیفک لینگویج میں آپ نے وہ عبادت، وہ ریلیجیس ریچول پرفارم کرنا ہے۔ نماز اگر کوئی کہے کہ جی مجھے تو عربی نہیں آتی تو میں تو انگریزی میں نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ کوئی کہے جی مجھے تو جو ہے میں فلان لینگویج میں ڈچ زبان میں نماز پڑھوں گا، نہیں قبول ہوگی۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے، فرمایا تو عربی میں پڑھے گا تب بھی قبول ہے، تو انگریزی میں پیس بی اپان ہم کہے گا تب بھی قبول ہے، تو پنجابی میں زیراں زبراں پیشاں فب شان نبی وچ آئیاں تو پنجابی میں کہے گا تب بھی قبول ہے۔ تو جس زبان میں اگر بصیری کا لہجہ ادھار مانگے گا تو کہے گا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو اس کو بھی قبول ہے۔ تو تمام چیزوں پر قیود رکھیں، لیمیٹیشنز رکھیں، کنڈیشنز رکھیں، لیکن درود و سلام کے لیے فرمایا کہ جس انداز سے بھی پاکیزہ انداز سے۔ اور پھر جو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جو ہے وہ اس کی جو برکت، دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ،
کہ میرا جو غلام بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز بالاغانی صوت مجھ تک پہنچتی ہے. حیث کانا ویئر ایور ہی لیوز، جہاں بھی وہ رہتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا بعد وفات کا، اگر جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، پاسڈ اوے ہو جائیں گے، پھر حضور نے فرمایا نعم و بعد وفاتی، ہاں میری دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی آواز مجھ تک پہنچے گی. آگے ریزننگ دی، وزڈم بیہائنڈ دس تھیم دیا. ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم نہیں کھاتی. اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے جس طرح شہید کو. اب یہ وقت نہیں ہے اس رزق کی میں بحث کروں. فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جو وہاں کھڑا ہے، جہاں پوری دنیا میں، اس پوری ورلڈ کے اندر، چاہے کوئی پرسنل ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، جہاں بھی ہے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ یہ فلان شخص ہے، فلان کا بیٹا ہے، اس نے حضور پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے. تو وہ فرشتہ اس شخص کا نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے، اور وہ خادم بن کر کھڑا ہے. اور جو مخدوم کائنات ہیں ان کی شان کیا ہوگی. کرم جب بھی نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے. اور ذکر خواجہ بطحا کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. خواتین و حضرات، یہ احساس کتنا حسین ہے، کتنا دل فریب ہے کہ درود و سلام کی برکت سے ہم گناہگاروں کا نام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ایک غلام کے لیے اس سے بڑھ کر یقیناً کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. اور ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. مشائخ کرام نے درود و سلام کو غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اکثیر ارشاد فرمایا ہے. تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو روزانہ آپ ماشاءاللہ سے کوئی نہ کوئی وظیفہ تجویز فرماتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ درود و سلام سے کون سی مشکلات اور پریشانیوں کا ہم حل نکال سکتے ہیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیں. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. آج کل لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہیں. ان کے قانونی مسائل ہیں، ان کے معاشی مسائل ہیں، ان کے گھریلو مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں. تو میں آپ کو عرض کروں خواتین و حضرات کو کہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. علامہ اقبال بھی جن کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. کیا بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فرماتے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی اور اس سے ایگزٹ کا کوئی مخرج نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو میری والدہ فرماتی کہ ہم 500 مرتبہ اس دن درود شریف پڑھتے، اللہ تعالیٰ اسی وقت مشکل کو آسان فرما دیتا. تو آپ جو ہے درود شریف اگر روزانہ پڑھیں. ایک شخص کو حرم کعبہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ تلبیہ کے بجائے درود شریف پڑھ رہا ہے. پوچھا کسی نے کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا والد فوت ہو گیا، اس کی شکل بگڑ گئی اور میں پریشان ہوا کہ میرے صورتوں کا صورت الحمار، گدھے جیسی شکل ہو گئی. اور میں پریشانی کے عالم میں لیٹا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا فادر ہے. اور جب میں لیٹا تو ایک ذات آئی اور انہوں نے میرے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹا کے ہاتھ پھیرا تو باپ کا چہرہ صورتہ کا صورت القمر، 14ویں کے چاند جیسا ہو گیا. تو میں پیچھے دوڑا اور میں نے کہا کہ اس غریب الوطنی میں میرے اوپر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کر پھر ارشاد فرمایا انا المصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. تو یا رسول اللہ اس کرم کی وجہ، ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے باپ کوئی گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے شکل بگڑی، لیکن یہ ہر روز سونے سے پہلے میری ذات پر درود پڑھتا تھا. آج اس درود کی برکت کی وجہ سے میں آیا ہوں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے. تو خواتین و حضرات، آپ کی جو بھی مشکل ہو، آپ روزانہ 500 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھ لیں.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ये पढ़ ले। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ ले। इंशाअल्लाह मुश्किलात के पहाड़ भी दूर टल जाएंगे और अल्लाह आपके लिए आसूदगी और आसानी पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आपने सुना कि किस तरीके से दुरूद सलाम की बरकतें हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल होती हैं और उनकी वजह से हमें आसानियाँ अल्लाह ताला अता फरमाता है। डॉक्टर साहब, रमज़ान में आसानियाँ तकसीम करने की तरगीब दिलाई जाती है और ये महीना मुवासात का है, ये हमदर्दी का है, ये दुखियारी उम्मत के काम आने का है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरपरस्ती में ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल तुर्की में, शाम में, पाकिस्तान में उम्मत के उन गरीब लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहूँगा कि ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ तफसीलात बताएं। जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वक्त इसी प्रोग्राम के नीचे ह्यूमन रिलीफ का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर्स चल रहे हैं जी, उसकी वेबसाइट है, उस पर डोनेशन ज़ेल करने के लिए उसके ऊपर जो है नंबर मौजूद है, उसकी ईमेल मौजूद है। आप ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप ये रमज़ान शरीफ का महीना है, आप रोज़ाना ये जो आप सुनते हैं ना, आज दरूद शरीफ का भी आपने बयान सुना और हर रोज़ आप सुनते हैं, ये स्पॉन्सर्ड बाय ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल है। तो आपसे गुजारिश है, ख़वातीन और हज़रात से, सदका बलाओं को टाल देता है, पहाड़ जितनी मुसीबतें टल जाती हैं। अपने फौत शुदगान वालदैन के लिए, आइज़ा व अकरबा के लिए आप ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल के इस अकाउंट में आप फंड्स जमा कराएं, डोनेशंस दें। इंशाअल्लाह मुस्तहिकीन तक वो डोनेशंस पहुंचेंगे। आप इन नंबरों पर कॉल करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल का ज़रूर साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये खिदमत इंसानियत में आपका हिस्सा पड़ता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट का एड्रेस आप देख रहे हैं www.humanreliefusa.com। वहाँ जाकर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को तफसील से देख सकते हैं। वहाँ ऑनलाइन डोनेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए में से इस माह मुबारक में आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूर कुछ खर्च करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमें आपका कामिल ईमान उम्मती बनने की सादत अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब को इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमारा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।